اسپیچ کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے تقریر کے لیے. جو بچے نام لیے تھے وہ آئیں گے، یہاں پر نام لیا جائے گا اور اس کے بعد آنے کے بعد وہ اپنا نام اور جو ٹاپک ان کا ہے اس ٹاپک پہ وہ کچھ بولنا چاہتے ہیں، تقریر تیار کیے ہیں، وہ کیا کریں گے. جو ہے نا بچوں کا انگلش کے لیے آپ دعوت دے رہے ہیں جو اپنا پارٹ انٹرپٹ ہے وہ اسی ٹائم پریزنٹ کریں گے کیونکہ وقت کی بہت ٹھیک ہے. نام لیا جا رہا ہے آپ لوگ آئے آپ جو تیار ہے اس کو بیان کریں. محمد شفیع الدین انصاری. سائٹ کر دو. جب بچے آئیں گے آنے کے بعد ہم یہ اس کے بعد وہاں کریں گے اور والنٹیئر اس کے بعد پریزنٹیشن ہے وہ لے کے گروپ پہ یہ کر دیں گے. بیٹھ کر کے آپ بلائیے نام بھائی بولنا آپ بولیے تھوڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کسی بھی مسلمان بھائی جانے اس کے بعد میں نے اس کو انبیاء بنا دیا لوگوں کا ایمان بنا دیا. اپنے ابراہیم علیہ السلام کا روایت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے پہلے تو آپ کے طور پر فرمایا چاہتے بھائی لوگ تو آپ کتنی خوفناک تھی. قرآن میں اس کا لکھتے ہیں وہ آپ کتنی خوفناک تھی تو فرشتوں کو بچا دیا کرتے تھے. وہ لپیٹنے کے لیے نہیں جاتے بلند بنایا جب اس کو پھینکا گیا جب اس کو پھینکا گیا ان کے پاس فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام ہمارا پانی کا فرشتہ ہے. وہ کچھ آپ کو کوئی ہماری مدد چاہیے وہ کچھ نہیں بولتے کوئی مدد نہیں اللہ پر توکل کیا اور یہ دعا پڑھتے حضرت اللہ ونعم الوکیل کہ میرے لیے اللہ کا کسی کی مدد نہیں چاہیے اور وہ فرشتوں سے کوئی مدد نہ چاہیے اللہ پر توکل کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 28 میں سننا یا نارو کی بات سلام علی ابراہیم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ہے آپ کو من کی ہوتا ہے سلامت والی بات اور ابراہیم کو کوئی نقصان نہ ہوگا. اللہ کا حکم سننے اللہ کا حکم سننے آپ تنگی ہو گئے سلامت والے کو ہمارے بھائی علیہ السلام جو سب ہمارے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا کہ مجھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اولاد نہیں تھی اس کے بڑھاپے کا اولاد نہیں اور جب اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اپنی بیٹی حاجرہ کو انسان میں بندے جگہ پہ چھوڑ کے آؤ تاکہ کوئی تیسر نہیں نہ ہو. اللہ کا حکم جو ہے وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حاجرہ کو سلطان میں بندے جگہ پہ چھوڑ گئے تھے. سوچے بھائی اور بہنوں کتنا خوفناک منظر ہوگا ایک بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا اس کے بعد حکم دیا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو سلطان میں بندے جگہ پہ چھوڑ گیا. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اور بیوی کو سلطان میں بندے جگہ پہ چھوڑ گیا. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک دعا ہے وہ دیکھیں دعا پہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلا رہے وہ ذبح کر رہے ہیں. اگر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کو بولے کہ میں نے دعا پہ دیکھا ہے
सलाम करे उन्हें बेटे इस्माइल सलाम को लेकर दिए उसके दर्जन में डूबी जा रहा था अल्लाह ताला उन्हें बचा लिया उसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहिम को ऐसा नवाजा तुमने अव्वल अंबिया बना दिया लोगों का इमाम बना दिया तो भाई और बहनों हमें इब्राहिम को इस्लाम का इस्माइल को आपका अल्लाह का जो तवक्कल है से हमें सीखना चाहिए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पे तवक्कल करने की तौफीक हमें अल्लाह की सारी बातों को पूरा करने की तौफीक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इनके बाद है तामीर हक बस वेरी गुड इसके बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی سما کی صورت ہو خدایا میری پوری دنیا تیرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میری چمن سنے سے اجالا ہو جائے وہ میرے دم سے اٹھی میرے وطن کی زینت اس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری فرمان کی صورت یارب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ بخاری سے درنا مجھ کو نیک جو بابا اسٹارٹ ہو گیا لوج میں آئیے گا آپ آئیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ لوج میں وبرکاتہ آپ آئیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ मोहम्मद फैजान अली मोहम्मद ताहा ताहा इखलास मोहम्मद ताहा मोहम्मद ताहा इखलास आ जाओ बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल ठीक है क्या बोले भाई मोहम्मद इकबाल मोहम्मद आवाज मोहम्मद इकबाल अहमद लिखले कहाँ लिखले माशाल्लाह आप इधर खोल करके दीजिए भाई कम बीच में हमारे मार्क्स के लिए बीच में आ जाएगा आप आ जाइए इस चीज दोगे ना नहीं पढ़ोगे ठीक है शाहिद इकबाल एक निकाल अरुण भाई आइए ले ले चल और दे शाहिद इकबाल शॉर्ट सिंह से मार रख यार बी प्लस इसके इसमें देखिए
दुनिया पूरा तहस नहस हो जाएगी। खुदा ही जानता है कि ऐसे खुदा जन्नत में बड़े बड़े सांप और बिच्छू है जो जहन्नमी लोग को डंड मारेंगे और डसेंगे। खुदा ही जानता है कि ऐसे कितने सांप और बिच्छू है जो जहन्नमी लोग को डंड मारेंगे और डसेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको जन्नत में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नम की आग से बचाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मोहम्मद इशाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हज़रात, मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है क़यामत का मंजर। प्यारे भाई, आज मैं आपसे क़यामत के बारे में बात करना चाहता हूँ। क़यामत एक अहम मौजू है जो हर इंसान को फिक्र में डाल देता है। ये वह वक्त होगा जब दुनिया का अंजाम और इंसानियत का हिसाब होगा। क़यामत का दिन का मंजर बहुत खौफनाक होगा। जमीन चमकती हुई जलजलों की सुदाएं को गूंजती नजर आएगी। इंसान का दिल तेजी से धड़क रहा होगा और हर इंसान अपने आमाल के माफ़ी की तलाश में होगा जो कुरान व हदीस में तफसील से बयान किया गया है। इस दिन ज़मीन और आसमान जलजले लरस जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा और समुंदर उबल पड़ेंगे। सूरज अपने रोशनी खो देगा और सितारे झड़ जाएंगे। इस दिन इंसान अपने अमाल का हिसाब देगा। हर छोटा बड़ा अमाल जाहिर हो जाएगा। अच्छे काम करने वाले जन्नत में जाएंगे और गुनाहगार दोजख का अजाब भटकेंगे। क़यामत के दिन की तैयारी ईमान और नेक अमाल से ही मुमकिन है, क्योंकि वह दिन हर इंसान के लिए इम्तिहान का दिन होगा। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन किराम व बुजुर्ग और मेरे अजीज साथियों, मेरी पर्दा नवाज माँ बहनों, प्यारे समाज के रहनुमाओं और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज मैं आपसे क़यामत के बारे में बात करना चाहता हूँ। क़यामत एक अजीम मौजू है जो हर इंसान को फ़िक्र में डाल देती है। ये वो दिन होगा जब दुनिया का अंजाम और इंसानियत का हिसाब होगा। क़यामत का दिन का वाक़या बहुत खौफनाक और हौलनाक वाक़या होगा जो अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में बयान किया है। इस दिन आसमान और ज़मीन रेजा रेजा हो जाएगा। ज़मीन चमकती हुई जलजलाओं की सादाएँ गूंजेंगी, पहाड़ रेजा रोजा हो जाएगा, समुंदर उबल पड़ेंगे, सूरज अपनी रोशनी को फेंकेगा, सितारे झड़ जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितनी खौफनाक मंजर होगा। हर के मैदान में सब कोई एक जगह इकट्ठा होगा। कितना नफसा नफसी का माहौल होगा। बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटा से भागेगा, कोई अपना ना होगा। सब कोई एक दूसरे से भागेगा। एक मील दूर पे सूरज होगा। हर इंसान का दिल तेजी से धड़क रहा होगा। हर इंसान अपनी माफ़ी की तलाश में होगा। क़यामत के दिन एक अदलिया होगी जो हर इंसान अपने कामों का हिसाब देने के लिए खड़ा होगा। 1000 साल बाद पहले आसमान से फरिश्ते और जिन उतरेंगे, दूसरी आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, तीसरी आसमान से भी फरिश्ते उतरेंगे, चौथी पांचवी छठी आसमान से भी फरिश्ते उतरेंगे, शायद आखिरी 7वीं आसमान और अर्श पे से अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के साथ उतरेगा। अल्लाह तबारक व तआला के छाए में वही लोग रहेगा जो दुनिया में नेक अमल किया होगा, हराम की चीज़ों से बचा होगा।
بد عمل نہ کیا ہوگا، بدعت نہ کیا ہوگا، وہ لوگ بے فکرے ہو کر جنت میں جائیں گے. اور جو دنیا میں بد عمل کیے ہوں گے، بدعت کیے ہوں گے، شرک کیے ہوں گے، اللہ کے سوائے کسی اور کو سجدہ کیے ہوں گے، وہ لوگ جہنم کی عذاب بھگتیں گے. جہنم کا آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگا، اسی میں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا. منہ لرز جائے گا، پگھل کے گرنے لگیں گے. آگ سے پورا آدمی لہک جائے گا، بچھو کیڑے سب ہوں گے اسی میں. قیامت کی تیاری ہم کو نیک اعمال سے ہی ہوگی، کیونکہ اس دن ہر انسان کا حساب کا دن ہوگا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اس کے بعد ہے توصیف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. السلام علیکم. اس کے بعد ہے امام الدین. نہیں ہے عامر اسلم. نیچے نیچے اور نیچے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. السلام علیکم. غلام آصف. محمد زید. محمد غفران علی. محمد غفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم. زہرا کلثوم. سدرہ ابراہیم. سارا ابراہیم. سارا کلثوم. وہ انڈیا پیچھے دیکھیے. سارا نام کیا؟
غلط مہذبی، غلط مہذبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات اردو حضرات سن چلیے ماشاء اللہ پورا خانہ کعبہ اور اس کے حج کے جتنے بھی ہیں ہمارے اس کو بنائیں گے. محمد فہیم السلام علیکم وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صبری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے میری اسپیچ کا ٹاپک ہے والدین ایک بڑی نعمت. اسلام نے والدین کے مقام کے تعلق سے بہت زور دیا ہے. والدین جن کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم والدین کے مقام اور ان کی اہمیت کو جانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی سب سے زیادہ اگر حسن سلوک کا مستحق ہے تو وہ والدین ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. اللہ تعالیٰ کی اس وصیت کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا حکم ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. مشہور صحابی جن سے سب سے زیادہ
حدیث مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ اس حدیث سے ہمیں علم ہوتا ہے والدین کی مقام اور ان کی اہمیت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے اور ہمارے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اچھی صحت دے اور آمین والی لمبی زندگی عطا کرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ثنا فرحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے میرے اسپیچ کا ٹاپک ہے عظیم اخلاق۔ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے، اپنا کام خود کیا کرتے، بکریوں کا دودھ خود دوتے، جانوروں پر رحم کرتے، ان کے لیے چارہ اور پانی کا انتظام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحم کرتے، ان کے لیے چارہ اور پانی کا انتظام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پر خود پیوند لگاتے اور جوتے بھی خود سلتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اور آمین کہہ کر پکارتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال رکھتے اور ہر حال میں دوسروں کی مدد کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ انصاف اور محبت کا سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے نبی معاشرے میں بھائی چارہ کا نظام قائم کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ خود قرآن میں گواہی دے رہا ہے کہ اور یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ اللہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اچھے اخلاق کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بھیجے جانے کا مقصد اخلاق کو مکمل کرنا تھا، اس کے باوجود بھی ہم اپنے اخلاق ویسے نہ بنا پائیں جیسا ہمیں حکم دیا جا رہا۔ اچھے اخلاق کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہم اپنے نفس کو تعلیم دیں اچھے اخلاق کی۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات اپنی زندگی میں لائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام صوبوں میں امت کو بہترین اخلاق کی تعلیم دی۔ اگر اس کو اپنایا جائے تو آپس میں کبھی جھگڑے نہ ہو، سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کے اخلاق کو بہترین بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام محمد فرحان انصاری۔ محمد فرحان۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فری فلسطین. طاہر حیدر. طاہری حیدر. محمد ایان. سورج. محمد خان. بچے تو خاموش رہے, بات چیت آپس میں نہ کرے. محمد فرحان حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں. Allah created the sky above your head with its color blue, white and red. He created the sun shining bright and the moon and the stars we see at night. Allah created the bird fly and all that we see at night. He created the animals that walk on land and the creatures that live in the sand. He created all on the earth below the high mountains and the rivers flow. He created the plants and trees and wind with its gentle breeze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نغمہ فردوس. محمد بلال انصاری. ریحانہ عباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سے جنت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جنت ایک ایسی عظیم اور خوبصورت جگہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں ہر طرح کی راحتیں اور خوشیاں موجود ہیں, جہاں کوئی غم ڈر یہاں کچھ بھی نہیں ہے. جنت بغیر نہریں اور ایسے ہیں جن کے دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. قرآن و حدیث میں جنت کی بہت سی نعمتوں کا ذکر آیا ہے جو انسان کو ایمان پر قائم رکھنے میں
اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتے دیتے دینے تک کا ہم جنت مستحق بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد دانیال۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for gathering here today. I am honored to speak on a topic that is both profoundly significant and often misunderstood: Islam and peace. At its core, Islam is a religion that champions peace, compassion, and mercy. The word Islam itself is derived from the Arabic word salam, which means peace. This foundation aspect of the religion is further emphasized by the traditional Muslim greeting Assalamu alaikum, which translates to be peace be upon you. The teachings of Islam, as found in the Quran and the Hadith, emphasize the importance of peace in all aspects of life. One of the central tenets is the pursuit of inner peace through faith and submission to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. The spiritual peace is reflected outwardly in the conduct of Muslims, encouraging them to live harmoniously with others. In the Quran, Allah says, "O you have believed, enter into peace completely and do not follow the footsteps of Shaitan. Indeed, he is to you a clear enemy." Quran, Surah number 2, Ayat number 208. This verse calls upon believers to fully embrace peace in their lives and avoid any part that leads to discord and conflict. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, the exemplar for Muslim, consistently provided peace and reconciliation. When he established the city or state of Medina, he created constitution that ensured the right and peaceful coexistence that ensured of various religions and tribal communities. His life is replete with instances where he chose forgiveness and diplomacy over conflict and retribution. One significant example is the peace agreement between Muslims and Quraysh tribe of Makkah. Despite having the upper hand, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, opted for negotiation and peace, showcasing the importance of harmony over conquest. Furthermore, Islam teaches that the taking of innocent life is a grave sign. The Quran states, "Whoever kills a soul unless for a soul or for corruption done in the land, it is as if he had slain making entirely." Quran Surah number 5, Ayat number 32. This sanctity of life and profound impact of protecting it. It is crucial to distinguish between the peaceful teachings of Islam and the actions of a small minority who distort these teachings for their own purposes. Just as any other religion, Islam has adherents who may misinterpret or misapply its principles. However, this action does not represent the true essence of the faith, which is rooted in peace and justice. In our diverse and interconnected world, it is more important than ever to foster understanding and respect among different cultures and religions. By learning about each other's beliefs and practices, we can break down the barriers of ignorance and prejudice, paving the way for a more peaceful and cooperative global community. In conclusion, Islam is a religion of peace, advocating for harmony within oneself and with others. Its teaching, as exemplified in the Quran and the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, emphasize compassion, forgiveness, and the sanctity of life. Let us strive to embody these values in our daily lives and work towards the world where peace and understanding prevail. Thank you, and may be peace be upon you all. Assalamu alaikum. Yes. Abdullah Tahir, Aisha Tahir.
उस साइड पकड़ो, हम इस साइड पकड़ ले रहे हैं। ठीक है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to recite a hymn. Give thanks to Allah. Give thanks to Allah for the moon and the star. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your Iman. Don't give in to Satan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Hibbul Muhsinin. وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the sinning. He is our creator, He is our sustainer, He is the one who has power over all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فرحان جمال نائبہ جمشید محمد عمر جمشید جلدی آؤ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. السلام علیکم. عمر نوشاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. جب کلمہ طیب، کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کو ہم نے مانا اور مان کر یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا مالک اور رب ہے، وہی سب سے بڑا اور نرالا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، غائب یا حاضر سب چیزوں کو جاننے والا وہی ہے، سب اسی کے اختیار اور قابو میں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو ہم نے اللہ کی توحید پر ایمان لایا. اس کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے اور ان کی عزت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے احسان مانے کہ ان کی مہربانی سے ہم نے اپنے رب، اپنے خدا اور اپنے مالک کو جانا پہچانا. لیکن حضرت کی تعریف ایسی لفظوں میں نہ ہو جیسے اللہ کی شان میں بے ادبی ہو. حضرت کی تعریف ایسی لفظوں میں نہ کرو جو اللہ کی شان کے لائق ہو، جیسے یہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب یا حاضر سب چیزوں و باتوں کو جانتے ہیں، یا پھر وہ دونوں جہاں کے مالک و مختار ہے. ایسا عقیدہ رکھنا اور یہاں تک کہ منہ سے بھی نکالنا سراسر شرک ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. جو شخص شرک سے توبہ نہ کرے گا
वो मरने के बाद जहन्नम की आग में जलता रहेगा। अल्लाह पाक इस गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेगा। ऐसे ही ख़राब अकीदों से बचने के लिए कलमा शहादत में हमें अल्लाह की तौहीद के साथ साथ यह भी बता दिया गया है कि हम इस बात पर ईमान ले आए और यह यकीन कर ले कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की तौहीद को महफूज रखे और शिर्क जैसी बड़ी गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद फरहान साहब, मोहम्मद फरहान रकीब आलम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रिजवान बिस्मिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन इकराम, आज की मेरी छोटी सी तकरीर का उन्वान है कि अल्लाह ही इबादत के लायक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पाक को तो मानते हैं और उसे खालिक व मालिक भी कहते हैं, मगर इबादत दूसरों की भी करते हैं। ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जो वह लोग किसी मूरत और बुत की पूजा करते हैं, देवी देवता के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनको सिजदा करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं और उनके सामने अपनी औलादों को मांगते हैं, उनकी नाखुशी से डरते हैं। वह लोग अब भी मौजूद हैं और हमारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के समझाने पर वह लोग जब सीधे राह पर आने लगे और अपने बाप दादा के रस्मों को छोड़कर मुसलमान हुए, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे पहले उन्हें कलमा तौहीद और कलमा शहादत सिखलाया, जिसके जरिए उनको बता दिया कि अल्लाह एक है और अल्लाह ही इबादत के लायक है और अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह ही हमारा खालिक व मालिक व माबूद है। अल्लाह की इबादत ही, अल्लाह ही इबादत के लायक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। और हमारे नबी प्यारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ही है जो वो मदद करता है और अल्लाह ही सबसे बड़ा और अल्लाह ही सबसे नेक है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ही इबादत के लायक है और बंदगी उसी की जाए के साथ और छोड़ दो ये सब शिर्क है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, क्यों और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह इस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह इस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अहमद रजा, फैजान आदिल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ। इसका उन्वान है नमाज की अहमियत। हर कौम का अपना एक इम्तियाजी निशान होता है, इसी तरह मुसलमानों का भी एक इम्तियाजी निशान दिन और रात में 5 दफ़ा अपने परवरदिगार के सामने बवाज़ु होकर खड़ा होना और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और अपने रब से इसकी रहमत तलब करना है। मुसलमानों के लिए ये 5 नमाज जानबूझकर छोड़ी जाए तो इसकी
متعلق رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. نماز انتہائی اہم ترین فریضہ اور انسان کے دوسرے رکوع عظیم ہے جو کہ بہت اہمیت سے امیر ہے. کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلے جو فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے. اسی سے ایک مومن اور کافر میں تعمیر ہوتی ہے. بے نمازی کافر اور دیاز اسلام سے خارج ہے. قیامت کے دن ایمان میں سب سے پہلے نماز ہی سے متعلق سوال ہوگا. فرد و معاشرہ اصلاح کے لیے نماز ارحد ضروری ہے. نماز فواحش و منکرات جو انسان کو روکتی ہے. نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر ایمان کے بعد اہم ترین رکوع ہے. السلام علیکم. عائشہ طاہر. عائشہ شاہ خورشید. علیشا خورشید. نواب ظفر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. سورہ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ نحل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. السلام علیکم. تصحیح الرسول.
آیت رسول، آیت رسول، الفاظ مقصود، آیت رسول، آیات رسول، محمد معروف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. عائشہ اختر، عائشہ اختر، छोटा पढ़ना يا
ٹھیک ہو گیا پھر شکریہ جزاک آدھا حیدر آدھا حیدر محمد جنید اختر ماہرہ ماہرہ خان آ جاؤ کون ہے ماہرہ ہے نا آ جاؤ ماہرہ تحریر ہیلو 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مقامات حضرات میں آپ لوگوں کے سامنے تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جن کا عنوان ہے ماں باپ کی خدمت. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ماں باپ کو رکھو ان کی خدمت کرو باتوں کو مانو. جو کام کرنے کو پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرو. خفا پر زور زور سے نہ بولو. کیا سب کو نصیحت ہے بس ماں باپ کی طاقت ہے. نہ کرو تو بزرگوں کا بھی نہ بھول. ان کے قدموں کے نیچے چلنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اچھا رہا آپ لوگوں کا یہ پارٹیسپیشن اور اس کے بعد جو نواقع پیش کیے اللہ تعالیٰ جزاک خیر. جزاک اللہ خیر.